اور بعض اوقات ہم علم نہ حاصل کرنے کی وجہ سے نمازیں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی غلطی کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو رہی ہوتی ہے، سال ہر سال کی نمازیں ہیں، طہارت کے مسائل اسے نہیں معلوم ہوتے، اس کی وجہ سے نمازیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، سال ہر سال ہو گئے، پھر اچانک کسی دن پتہ چلتا ہے کہ یہ میری تو یہ غلطی ہے، اس کی وجہ سے نمازیں فاسد ہو گئیں، پھر بندہ کہتا ہے یار اللہ غفور الرحیم ہے، پڑھ تو رہے نا، کہ بھائی پڑھ رہے ہو تو کیا اللہ پہ احسان کر رہے ہو کیا؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا تو اپنے بھلے کے لیے کیا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا تو اپنا ہی برا کیا، اس کا وبال اسے ہی پر ہوگا۔ اور اس بات کا جواب کہ اس فاسد سوچ کا جواب کہ یار اللہ قبول کرنے والا کر تو رہے ہیں نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، بارہا یہ حدیث میں نے سنائی ہے درسوں میں یہاں پر بھی، کہ وہ صحابی آئے، حضور ملاحظہ فرما رہے، انہوں نے آ کر حضور کے سامنے نماز ادا کی، نماز پڑھنے کے بعد حضور کے سامنے آ کر سلام عرض کیا اور بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا قم، کھڑے ہو جاؤ، وصلی، نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ حالانکہ ابھی حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ اس نے پڑھی ہے حضور کے سامنے، لیکن حضور فرما رہے تم نے نہیں پڑھی ہے، کھڑے ہو جاؤ، جاؤ پڑھ کر آؤ۔ وہ کھڑے ہو گئے اور پڑھ کر آ گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا اللہ حضور پڑھ تو رہے نا اللہ غفور الرحیم ہے، صحابی کو نہیں پتا تھا اور نبی کریم کو نہیں پتا تھا جو ساری دنیا کو علم بانٹنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ قم، کھڑے ہو جاؤ، تم نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ حضور پڑھ تو رہے نا، بھائی پڑھ رہے ہو تو کیا اللہ پہ احسان کر رہے ہو؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے عبادات کرنے کا حکم اور طور طریقہ سکھایا ہے وہ سیکھو گے اور ویسے کرو گے تو تم اجر کے مستحق ہوگے، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ ایک بار پڑھ کر آ گئے، پھر وہ سلام عرض کیا، بیٹھ گئے، حضور نے پھر فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھو، تم نے نہیں پڑھی۔ 3 بار حضور نے اس سے نماز پڑھوائی، پھر چوتھی بار بھی حضور نے فرمایا جاؤ پڑھ کر آؤ، تم نے نہیں پڑھی ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا غلطی کر رہا ہوں، آپ تعلیم فرما دیں، مجھے تھوڑی رہنمائی کر دیں تو میں اس غلطی کو سدھار دوں۔ پھر حضور نے ان کو کہا کہ تم یہاں غلطی کر رہے تھے، اس کو ٹھیک کر لو۔ چلتا ہے یار، تو کاروبار میں بھی یہ کر لیا کرو، صحیح گن کے پیسے اللہ سے 1000 کا نوٹ دیا تو 9 واپس دینے ہیں تو گن کے کرو، یوں ڈالو ہاتھ غفور رحیم تو ہی جائیں گے، پر یہ سیاح دے گا، اللہ کیا استعمال کرے گا، اللہ کرتا ہے نا، تو اللہ غفور رحیم ہے، تو یہ توکل اور بھروسہ نہیں ہے، یہ شیطانی دنیاوی معاملے میں پوری چالاکی استعمال کرے گا، اور اخروی معاملے میں شیطان نے اس کو بھروسے دلائے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر یہ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہا ہے۔ پھر اللہ پر بھروسہ ہے تو دکان پہ کیوں جاتے ہو؟ بند کرو شٹر نیچے، گھر پہ بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ روزی دے دے گا گھر پر، نہیں تب اس کی جو ہے نا وہ مکار مسکراہٹ سامنے آ جاتی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر آخرت میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز کہی تھی وہ لے کر نہیں آئے اور اجر بھی دے دیا جائے؟ یہ والی نماز لے کر آؤ جو میرے حبیب نے تمہیں سکھائی ہے، یہ والا روزہ رکھ کر آؤ جو میرے حبیب نے تمہیں سکھایا ہے اور میں نے انہیں سکھایا ہے، وہ کسی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا تقویٰ بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور ہم نے بتا دیا ہمارا کام پہنچانا ہے، اگر کوئی عمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے سعادت مندی کی بات ہے، کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہا، اور اگر نہیں کرتا تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس میں ہمارا کیا خسارہ اور نقصان ہے؟ انبیاء کا مقصد تھا پہنچا دینا، قرآن واضح طور پر فرماتا ہے وما علینا الا البلاغ، اور نہیں ہے ہم پر مگر پہنچا دینا، الا البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ ڈنڈے کی زور پر منوائیں گے کہ مان ورنہ تیری خیر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں پہنچا دو۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، ہم نے تمہیں دلیلیں دے دی، سب کچھ بتا دیا، تم راستے سمجھ چکے ہو کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اب تمہارا آپشن ہے کس چیز کو اختیار کرتے ہو، جواب دے دینا۔ تبین الرشد من الغی، ہدایت ہو چکی ہے گمراہی سے۔ علم میں نے کل آپ کو بتایا کہ کا علم ضروری ہے، جو آپ پر لازم ہے ضروری ہے تاکہ سیکھ کر کریں، کوئی ایسی غلط جس سے عبادت ہی ضائع ہو جائے۔ آپس کی ڈیلنگز کر رہے ہوتے ہیں، معاملات کر رہے ہوتے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، نان نفقہ ہے، وراثت ہے، اسی طرح سے کاروبار ہے، جاب ہے، کرائے پر چیزیں دینا ہے، تو جو آدمی جو کام کرتا ہے اس کے مسائل اس کو سیکھنا لازم اور ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگا دی تھی مارکیٹ میں آنے سے کہ جو خرید و فروخت کے مسائل نہیں جانتا وہ ہمارے بازاروں سے نکل جائے۔ تو شرعی تقاضے کے مطابق ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم رزق حلال کما رہے ہیں، اور اس میں کوئی شرعی طریقے کی رعایت ہی نہیں ہوتی ہے، اپنی مرضی سے چلا رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی ایک دین بنا لیا۔ تو جب تک سیکھیں گے نہیں تب تک
شریعت کے مطابق رزق حاصل نہیں ہوگا، اور جب رزق حاصل صحیح طریقے سے نہیں ہوگا تو پھر اس کی عبادات کا کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جو بالکل گرد آلود کپڑے والا ہے اور پریشان بال ہیں اس کے، یعنی تھکا ہارا سفر سے آیا ہے اور اس کی حالت قابل رحم ہے، حضور نے بیان فرمایا، اور وہ یوں ہاتھ کر کے کہتا یا رب یا رب یا رب، دعائیں مانگ رہا ہے، حالت اس کی قابل رحم ہے اور ایسے اللہ کو پکار رہا ہے، ہونا کیا چاہیے کہ اللہ اس کی مراد کو پورا کر دے، لیکن حضور فرماتے ہیں اس کی مراد کیسے پوری ہو کہ اس کے پیٹ میں جو رزق ہے وہ حرام کا ہے، اس نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ حرام کا لباس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو کیوں پورا کرے؟ تو عبادات جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں اگر پیٹ میں حرام کا رزق ہو۔ تو یہ مشکوک رزق جو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے ہی چلا رہے ہوتے ہیں، سیکھ کے کرنا پڑے گا، نہیں سیکھیں گے اپنا جواب آخرت میں خود دینا ہوگا۔ اور کل بھی حدیث آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ جو گوشت حرام رزق سے بڑھے وہ اس ہی لائق ہے کہ جہنم میں جلایا جائے۔ تو اب جو ہم حرام خوراک اگر معاذ اللہ کھا رہے ہیں تو اس سے جو جسم میں توانائی حاصل ہوتی ہے تو پھر یہ جسم کہاں جانے کے لائق ہے؟ حضور نے تو یہی فرمایا ہے، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس طرح کی فاسد سوچ کے یار پڑھ تو رہے نا، یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو آپ کو حدیث سنا دی، ہدایت کی راہ آپ کو بتا دی، باقی سننے والے کی مرضی ہے۔ آیت مبارکہ